کی اہمیت اور طریقہ کار کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے عبادات کے علاوہ کون سے کلمات پڑھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دعا میری ضرورت ہے. میں ایک عاجز انسان ہوں، مجھے تکلیفیں پیش آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مجھے زندگی میں نشیب و فراز سے سابقہ پڑتا ہے، میری تمنائیں اور آرزوئیں ادھوری رہ جاتی ہیں، میں بہت سی معاشی مشکلات سے گزرتا ہوں. ایک انسان کی حیثیت سے یہ سب معاملات پیش آتے ہیں، ان میں اپنے رب سے درخواست کرتا ہوں. تو اپنے پروردگار سے درخواست، یعنی ہمارے دنیا میں جو تعلقات ہیں، کبھی اپنی ضرورت کے لیے ماں سے بات کریں گے، باپ سے بات کریں گے، کبھی کسی بزرگ سے بات کریں گے، کسی خاندان کے بڑے سے بات کریں گے، کسی سیاسی رہنما سے بات کریں گے. سب سے بڑا کون ہے؟ اس کائنات کا خالق ہے. تو اس کے حضور میں جا کے درخواست پیش کرتے ہیں، یہ دعا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات کو دعا سے معلق کیا ہوتا ہے. یعنی یہ طے کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اگر مانگے گا تو دوں گا، تو اس لیے خوب مانگیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ بازار سے اپنے بوٹ کا تسمہ لینے کے لیے جا رہے ہو تو اس کے لیے بھی دعا کر کے جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، وہ بہت دینے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے. اور اگر کسی وقت دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لیجئے کہ خدا کی کوئی بڑی حکمت ہے. اس لیے کہ دعائیں اگر وہ سب کی ایک وقت میں قبول کر لے تو دنیا کا نظم نہیں چل سکتا. ایک ہی وقت میں کسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار بارش اس کو روک لے، میری فصل تباہ ہو جائے گی. ایک آدمی کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جھونپڑی گر جائے گی. اور کچھ لوگ ایک باغ کے کنارے کھڑے ہو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے، پروردگار بارش ہی برساتا رہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مجموعی حکمت پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو ہماری دعائیں بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، لیکن ان کا اجر ہمارے لیے آگے رکھ لیا جاتا ہے. یہی بات اللہ کے پیغمبر نے بھی واضح فرمائی ہے، خوب دعا کرنی چاہیے. مشکلات اور مصیبتوں میں خاص طور پر نماز میں دعا کیجیے. ہم نے نماز کو بالکل دعا سے اور مناجات سے الگ کر لیا ہے. نماز میں جو چیزیں عربی زبان میں ضروری ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن ملانا ہے، اور اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ، یعنی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں. باقی نماز آپ کی ہے، اردو میں پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے، عربی میں پڑھیے، جس زبان میں چاہے پڑھیے. خدا سے مناجات کیجیے، دعا کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو تلقین کی ہے وہ یہ کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی مدد مانگنی ہو صبر کیجیے اور نماز سے مدد مانگیے. تو یہی طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے.